ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، رجب کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں جہاں اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے واقعات رونما ہوئے، وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا. اسی معراج کے حوالے سے میں نے جو قرآن کریم سے آیات پڑھی ہیں ان کی روشنی میں چند باتیں معراج کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں حق سچ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، معراج یہ میرے نبی کا اعزاز بھی ہے اور میرے نبی کا اعجاز بھی ہے. اعزاز کا معنی کیا کہ دیکھیے میرے محبوب کے سامنے ابو جہل جیسے نکمے کی کیا حقیقت، لیکن پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ ایسے بدبخت اور غیر گزرے انسان کی باتیں سنتے اور صبر کرتے. اللہ نے پھر انعام یہ دیا، اعزاز یہ دیا کہ اللہ نے میرے محبوب کو فرشوں سے اٹھایا اور عرشوں پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے. اعجاز کا معنی ہوتا ہے کسی سامنے والے کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا، مجبور کر دینا.
تو جیسے اعزاز ہے ویسے میرے نبی کا اعجاز بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معراج کروایا، جس انداز میں کروایا، جن حالات میں کروایا اور جہاں تک کروایا، اس معراج کا آج تک نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک مقابلہ کر سکے گا۔ تو میرے نبی کا اعزاز بھی ہے اور میرے نبی کا اعجاز بھی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کروایا؟ معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی بلندی۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج اس لیے کروایا کہ اللہ رب العزت ایک تو دنیا کو اپنی قدرت اور طاقت دکھانا چاہتے تھے، نمبر دو اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر، جانے والے حضور ہیں، لے جانے والے اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، اس معراج سے جہاں حضور کا مقام سمجھ آتا ہے وہاں اللہ کی قدرت اور طاقت بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ رب اتنی طاقتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنی قدرت والا ہے کہ ابھی دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی ہو، ابھی بستر گرم ہو، وضو کا پانی خشک نہ ہوا ہو، اللہ اپنے محبوب کو بیت اللہ سے بیت المقدس، انبیاء کی امامت، انبیاء سے ملاقات، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت جہنم، یہاں کے اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ سے کلام، تحفے تحائف کی آپس میں تبدیلی، یہ سارا سفر کروا کے اپنے محبوب کو اتنے وقت میں واپس لے آئے۔ اللہ اکبر، اس میں میرے نبی کا شان بھی سمجھ آتا ہے اور اللہ کی قدرت بھی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے معراج کو بیان کیا تو یہاں سے بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہاں پہ دو لفظ جو قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اسے کہتے ہیں کہ جو ذات ہر کمزوری سے پاک ہو۔ اب جتنے بھی ملحدین ہیں، جتنے بھی بدعتی ہیں، جتنے بھی منکر حدیث اور منکر معراج ہیں، اللہ نے پہلے ہی لفظ میں ان کو جواب دے دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، میرا محبوب گیا نہیں بلکہ اس کو میں لے گیا، اور جو اللہ لے کر گیا اس کی شان کیا ہے؟ سبحان الذی، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ ہر کمزوری سے کیا ہے؟ اور جو ہر کمزوری سے پاک ہے وہ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا اور اسے کوئی پوچھنے والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا طریقہ کار، دیکھیے قرآن کیسے انسان کے عقیدے کو بناتا ہے۔ پہلے تو اپنے رب کی طاقت کو بیان کیا نا۔ اگر کسی کے ذہن میں اشکال آتا ہے، جی روح مع الجسد کیسے چلے گئے، اتنے تھوڑے سے وقت میں کیسے چلے گئے، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، اللہ اکبر، اللہ کے نبی ساتوں آسمان، جنت جہنم کی سیر کیسے کر آئے؟ تو اس کا جواب شروع میں دے دیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ آگے لفظ عبد استعمال کیا۔ عبد کا معنی کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد، جب روح اور جسم جمع ہو تو اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لے جانے والا تو وہ ہے جسے خالق کہتے ہیں، جانے والا وہ ہے جسے مخلوق کہتے ہیں، لے جانے والا وہ ہے جسے مالک کہتے ہیں، جانے والا وہ ہے جسے مملوک کہتے ہیں، لے جانے والا وہ ہے جو خدا ہے،
جانے والا وہ ہے جو مصطفیٰ ہے، لے جانے والا وہ ہے کہ جس کی کائنات ہے، اور جانے والا وہ ہے کہ جس کی کائنات میں سرداری ہے، لے جانے والا وہ ہے کہ جس نے سوالات کا مبیش انبیاء کو نبوت کا تاج پہنایا، جانے والا وہ ہے کہ جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج آیا۔ میں نے کہا لے جانے والا وہ ہے کہ جس کی رحمت ہے، اور جانے والا وہ ہے کہ جس کی شفاعت ہے، لے جانے والا وہ ہے کہ جس نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور جانے والا وہ ہے کہ جس کی سفارش پہ اللہ انسانوں کو جنت عطا کر دیں گے تاکہ فرق رہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ لے جانے والا کون؟ لے جانے والا وہ ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی الجھن ہے وہ اپنی الجھن کو دور کر لے۔ اچھا، ایک سے جان چھٹی تو دوسرا آیا، پہلے کا اعتراض تو یہ تھا نا کہ نعوذ باللہ کیسے چلے گئے، جسم اور روح کے ساتھ کیسے چلے گئے؟ اللہ نے فرمایا اپنا منہ بند رکھ، گئے نہیں، میں لے کر گیا ہوں۔ اب دوسرا آ گیا، اس نے تعویلیں کرنی شروع کی ہیں۔ اس نے کہا اکیلی روح گئی ہے، میرے نبی کو خواب آیا ہے۔ اللہ نے اس کا بھی قرآن کے ذریعے سے منہ بند کر دیا، اسے بھی جواب دے دیا۔ فرمایا فی عبدہ، عبد اکیلے جسم کو نہیں کہتے، عبد اکیلی روح کو نہیں کہتے۔ میں نے کہا بندہ اور عبد کہتے ہیں جسم مع روح کو۔ جب جسد اور روح دونوں مل جائیں تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عبد کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، قرآن کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن کہتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے محبوب کو کہاں لے گئے؟ الی المسجد الاقصی، الی المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اپنے محبوب کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک لے گئے۔ اب یہاں پہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو قرآن کریم نے میرے نبی کی معراج کو بیان کیا نا، اس آیت کے اندر اللہ نے بہت سے مسائل کو حل کر دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے۔ بھائیو وجہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے یہاں تک کا سفر جو ہے وہ زمین کا سفر ہے، اور جو دن اور رات کا تعلق ہے وہ زمین کے ساتھ ہے۔ آسمانوں کے اوپر دن اور رات کا کوئی تصور، اس لیے فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر کسے گئے؟ اپنے بندے کو۔ ہمارا نظریہ ہے حضور اپنی ذات کے حوالے سے بشر ہے، حضور اپنی ذات کے حوالے سے کیا ہے؟ بشر ہے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو، بشر کسے کہتے ہیں؟ انسان کو۔ اور حضور اپنی صفات کے حوالے سے نور ہے، اپنی صفات کے حوالے سے کیا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں نے بطور نمونہ صرف ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پہ وحی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہاں سراجا منیر فرمایا۔ میں نے کہا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے حوالے سے بشر ہے اور صفات کے حوالے سے کیا ہے؟ لیکن ہمارے کچھ بھائیوں کو غلط فہمی اس وقت لگتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں بشر اپنے جیسا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، اس عقیدے کو بھی صاف کیجئے گا۔
ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، یعنی کہ ہم زیادتی کرنے والے بھی نہیں، اور جو بات ثابت شدہ ہے اس کا انکار کرنے والے بھی نہیں۔ اب ایک اٹھا، اس نے کہا نعوذ باللہ بشر ہے ہی نہیں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرا اٹھا، اس نے کہا بشر ہے، اور نعوذ باللہ ویسے بشر ہیں کہ جیسے ہم بشر ہیں۔ ہم نے کہا ہم افراط والے بھی نہیں، ہم تفریط والے بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ذات کے حوالے سے بشر ہیں، صفات کے حوالے سے نور ہے، کہو بے شک۔ اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے ہم بشر ہیں ویسے حضور بشر ہیں، استغفر اللہ، میں نے کہا نا، اسے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں سمجھا دیا، محمد بشر لیس کالبشر، الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ اللہ اکبر، فرمایا محمد بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے، جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے، آب زمزم پانی تو ہے پانیوں جیسا نہیں ہے، قرآن کریم کتاب تو ہے لیکن کتابوں جیسی نہیں ہے، بدر و احد میدان تو ہے لیکن میدانوں جیسے نہیں ہے، غار ہرا غار ثور غاریں تو ہیں لیکن غاروں جیسی نہیں ہے، آب حوض کوثر پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں ہے، براق سواری تو ہے سواریوں جیسی نہیں ہے، حجر اسود پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے لیکن بشروں جیسے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بشر میں اور آپ ہیں، ہماری تھوک جو ہے ہماری تھوک کے اندر جراثیم ہے، اور محمد عربی کے لعاب کے اندر اللہ نے شفاؤں کو رکھا ہے۔ میں نے کہا میرا اور آپ کا لعاب کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اللہ کے نبی کے لعاب کو اگر کڑوے کنویں میں ڈالا جائے، صدیاں گزر گئی، آج بھی اس کا پانی میٹھا ہے، آج بھی اس کا پانی کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ تو محمد بشر لیس کالبشر الیاقوت حجر لیس کالحجر، یہ معراج کا پہلا حصہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میرے بھائیوں، معراج کب ہوا؟ اللہ اکبر، اس میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ نبوت کے 11ویں سال 27 رجب کی رات کو اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، یہ معراج جو ہے یہ معراج ہوا کیوں، کب ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ بڑے بڑے امتحان اتارے۔ کون سے امتحان اتارے؟ سب سے پہلے تو میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، عنوان کو پورا کر کے اشاروں میں بات کو آگے بڑھاتا جاؤں گا۔ آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سگا چچا آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسے حالات پیدا ہو گئے، اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے نکلتے، آپ کی چچی آپ پہ پتھر برساتی، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی۔ میں نے کہا حالات یہاں تک آ گئے، میرے نبی کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی وفا شعار بیوی دنیا سے پردہ کر گئی۔ میرے محبوب نے سوچا مکے والے تو میری بات نہیں مانتے، چلو میں طائف والوں کو اپنی بات سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اوباش نوجوان جو تھے ان کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا، وہ میرے نبی کو پتھر مارتے۔ بھائیو، یہ اسلام دین آسان نہیں ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین، اور جن کے صدقے سے ساری کائنات بنی ہے۔ سنو، میں کسی عام ہستی کی بات نہیں کر رہا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے نبی کو پتھر مارے جا رہے ہیں، میرے محبوب واپس لوٹ آئے، آسمانوں سے جبرائیل امین آ گئے۔ اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان 2 پہاڑوں کو آپس میں ملاتا ہوں اور مکے والوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے مکے والوں کا نام و نشان؟
اصل بات یہی ہے، مشہور یہ ہے کہ طائف والوں کا نہیں. کیوں؟ یہ جو جبل ابی قبیب اور جبل نور ہے یہ دونوں مکہ مکرمہ میں، یہ دونوں پہاڑ جو ہیں یہ مکہ مکرمہ میں ہیں. اور اصل اگر اس میں دیکھا جائے مکہ مکرمہ والے میرے نبی کو سنبھال لیتے تو میرے نبی کو طائف میں جانے کی ضرورت ہے؟ انہوں نے میرے نبی کو سنبھالا نہیں ہے، میرے نبی تبھی تو طائف میں گئے، طائف والوں کو موقع ملا. خیر میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ گئے. اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے آقا اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کا نام و نشان ختم کر دیں. اللہ ملا سکتا ہے کہ نہیں ملا سکتا ہے؟ اللہ ملا سکتا ہے اور اللہ دکھا بھی سکتا ہے. اللہ کیا کر سکتا ہے؟ لوگ سانوں کہنے سے مولویاں نو کی پتا ٹیکنالوجی کی ہوندی ہے، میں کہ ہوں پتہ لگا رب کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا نا ایک طرف آگ نے لپیٹا ہوا ہے اور ایک طرف برف نے لپیٹا ہوا ہے اور کہتے جی بارشاں بھی آ رہی ہیں تے سمندری طوفان بھی آ رہے ہیں. میں کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا ہمارے سینے تو ٹھنڈے ہیں الحمدللہ، ٹھنڈ پڑ گئی کہو الحمدللہ. کہنے لگے مولوی صاحب آپ کو انسانیت کا کوئی درد نہیں ہے؟ میں نے کہا تانوں ہوں انسانیت کا درد یاد آیا. اللہ اکبر. فلسطین کے اندر وہ معصوم بچے جن کی لاشیں نہیں ملی، ایک ایک قبر کے اندر ہزار بندے کو ڈال کر مٹی ڈال دی گئی، کفن بھی نصیب نہیں ہوا. میں نے کہا اس وقت تمہاری انسانیت نہیں جاگی؟ اب انسانیت جاگی ہے. میں نے کہا ہوں تے رب نے پھڑیا ہے. ہوں کنے پھڑیا ہے؟ ہوں تے رب نے پھڑیا ہے اور رب نے آپا نو بخایا ہے کہ ڈر جاؤ میں پھڑن پہ آواں تے ایویں پھڑ دیں. اور اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ نے کسی اور ملک کو نہیں پکڑا، کسی چھوٹے ملک کو نہیں پکڑا. اللہ اکبر. اللہ نے اس کی گردن دبوچی ہے جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا. جو کیا کہتا تھا؟ ہوں سارے دنیا دے دانشور تے عقل مند تے جناب والا وہ جناب دنیا دے ناز کرنا نا سر پھڑ کے بیٹھے نے اے ہو کی گیا، اے ہو کی گیا ہے. میں نے کہا ابھی تو اس نے جھلک دکھائی ہے، ابھی تو اس نے جھلک دکھائی ہے. اس کا اعلان ہے نا ان بطش ربک لشدید. میں کہا کرتا ہوں جدوں اللہ نو پینڈیاں نے پھر پتہ بھی نہیں لگتا بھی کدھروں پینڈیاں نے. اللہ اکبر. تلاش کرو آگ کیسی لگی کیسی لگی. میں نے کہا جن نے لانی چھو نے لا چھڑی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے بغیر کوئی بجھا بھی سکتا؟ یہ ہوا بڑی تیز چل رہی ہے. میں نے کہا ہوا خود چلتی ہے؟ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں بات عرض کر رہا تھا قرآن کریم نے معراج کو یوں بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ نے اپنے محبوب کو ان حالات کے اندر، میرے محبوب دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملائیں. فرمایا نہیں جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، اس قوم کو ہدایت عطا کر دے. اللہ اگر تو میری خاطر ان کو تباہ کر سکتا ہے تو میری خاطر ایمان بھی دے سکتا ہے. ہم نے کہا امریکہ والو ہم نسخہ بتائیں تمہیں؟ تم نے ساری دنیا کی ٹیکنالوجی استعمال کر لی ہے، ہم تمہیں نسخہ بتاتے ہیں. آؤ کلمہ پڑھ لو. کیا پڑھ لو؟ کلمہ پڑھ کے رب کے سامنے سر جھکا کے سچی توبہ کر لو. ہوا بھی بند تے آگ بھی گئی تے ہر شے گئی. میں نے کہا کر کے تو دیکھو نا. اللہ اکبر. ہر چیز کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ سبحان اللہ جی. وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے کیا ہے؟ ہاں. معراج کو بیان کرتے ہوئے علماء نے سبحان اللہ جی اسرا کا ترجمہ کیا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. میرے بھائیو اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا. جب یہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تو اس سے عقیدہ سمجھ آیا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون.
کہ سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. یہ عقیدہ اور نظریہ ہے. اور یاد رکھنا نبی زندہ کیسے ہے؟ جسد مع الروح، یہ جو دنیا والا جسم ہے نا، اسی جسم اور روح اس دنیا والی زندگی سے بھی بہتر، کیونکہ میرے محبوب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا ہر وقت پہلے وقت سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو بہتر زندگی کے ساتھ میرے محبوب اپنے روضہ مبارک میں کیا ہے؟ زندہ ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. فرمایا نبی اپنی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، نبی کو رزق بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. اس عقیدے کو یاد کر لیجئے. اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک میں کیا ہے؟ زندہ. اپنے اسی جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے. یہ نہیں کہ روح آسمانوں پہ ہے اور جسم یہاں پہ ہے، تعلق یہاں نہ، جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ ہے. یہاں سے درود پڑھے فرشتے پہنچا دیتے، وہاں جا کے پڑھے سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. میرے بھائیو توجہ کیجیے، لے کے چلے. اب بیت المقدس پہنچے، جا کے براق کو باندھا، جہاں براق کو جس پتھر کے ساتھ باندھا. آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر آپ کو وہ جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پہ براق کو باندھا گیا. پھر میرے محبوب نے تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھے ہیں. نفل پڑھنے کے بعد جبرائیل امین نے اذان دی ہے. اذان دینے کے بعد اب مصلی پہ آئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کمزور بات ہے، کمزور باتیں نہیں کیا کرتے. علماء کا حق بنتا ہے علماء مضبوط باتیں کیا کریں. علماء کو کمزور باتیں زیب نہیں دیتی. یہاں پہ کچھ مولوی کہتے ہیں او جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا کہ مصلی پہ میں آؤں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دل تھا کہ مصلی پہ میں آؤں. میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو لوگوں کا ذوق شوق بڑھ جاتا ہے تے ایک ٹائم بھی لنگ جاتا ہے. ٹائم بھی مولوی جب مطالعہ نہ ہوتا ہے ٹائم بھی تو لنگانا ہوتا ہے نا. میں نے کہا کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو، عجیب باتیں کر رہے ہو. اب یہاں پہ میرے استاد آ جائیں تو میں کہوں مصلی پہ میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے جیسا کوئی نکما ہوگا؟ جب میرے استاد موجود ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میرے استاد موجود ہوں اور وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں. میں نے کہا وہاں نبی نماز پڑھانے نہیں آئے تھے، وہاں نبی نماز پڑھنے آئے تھے. وہاں نبی نماز پڑھنے آئے تھے. اور امام الانبیاء کے آگے کھڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے جب نماز پڑھائی نہ میں قربان جاؤں، میں عقیدہ اور نظریہ دینا چاہتا ہوں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب نماز پڑھائی قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. میرے محبوب یہ جو قرآن کریم کی 7 آیات ہیں نا جنہیں سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، یہ آپ سے پہلے ہم نے کسی اور کو عطا سارے کہہ لیں کسی اور کو عطا نہیں کی. تو میں نے کہا حضور مصلی پہ ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے ہے، 1.25 لاکھ انبیاء. حضور نے پڑھائی نماز، انبیاء نے پڑھی. فاتحہ صرف کس پہ نازل ہوئی؟ باقی نبیوں پہ؟ یا تو کوئی روایت پیش کر دو کہ باقی نبیوں کو جبرائیل امین نے یاد کروائی ہو. نہیں. تو میں نے کہا بتاؤ امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، پیچھے والوں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تھوڑی بول دے. اللہ اکبر. اللہ میں کیا جیڑے نہیں مندے وہ تے منو نا، گل تے منن والی ہے نا. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یا تو کوئی ایسی روایت پیش کرو کہ جبرائیل امین پہلے آئے ہو، ہاں بھائی تم نے یہ نبی حضور نے نماز پڑھانی ہے اور تم نے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو سورۃ فاتحہ یاد کر لو. کیوں؟ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز. میں نے کہا بھائیو عجیب بات ہے، قرآن کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ پیش کرنے لگا ہوں.
محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، صحابہ اسی طرح آپ کی اتباع کرتے۔ کیا مطلب؟ آپ اللہ اکبر فرماتے تو صحابہ بھی اللہ اکبر فرماتے، اور اللہ کے نبی ثنا پڑھتے، صحابہ ثنا پڑھتے، حضور فاتحہ پڑھتے، صحابہ فاتحہ پڑھتے، حتیٰ کہ حضور قرآن کریم کی قرات کرتے، صحابہ قرات کرتے۔ فرمایا یہ ایک وقت تک سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اب کیا تھا؟ اب ثنا کے بعد حضور تو قرات کرتے تھے لیکن صحابہ قرات، اس لیے پتہ چلا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو پھر قرات کرنی، آہستہ بولتے ہیں، امام قرات کرنی، پھر قرات نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، معراج کا حصہ ہے، میں کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میرے نبی امامت سوالات انبیاء پیچھے کھڑے، مسئلہ نماز کا ہے۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ میں روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی کیا کرو؟ تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ، اور جب وہ قرات کرے فَانصِتُوا، پھر تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب وہ سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھے تو تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ کہہ جو یار، کیا کہہ رہا ہے؟ اب میرے پیچھے کھڑو کے بڑی اچھی کہندے ہو آمین ہیں، اردو تے بڑی اچھی کہندے ہو آمین، ہوں کہندے نہیں کہو تے آمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یا مجھے اپنے جیسا کر لو یا میرے جیسا ہو جاؤ، ایک کام تے کرو نا۔ اللہ اکبر، جدو میں اینو کر لینا پھر تھوڑا دادا کہندا پھر تسی سارے اچھے جنے آمین۔ میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں منبر رسول پہ بیٹھ کے، ایک حدیث لے آؤ، ایک حدیث جس میں لکھا ہو کہ وَلَضَّالِّينَ جب امام کہے تم نے آمین اونچی کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے؟ ہوں اونچی بول رہے، کیا کہنی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں کہا دال آنا چھڑ دیو۔ اللہ اکبر۔ وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے، اس وقت چلتا تھا، اس وقت لوگ مولویوں سے ڈرتے تھے، ہوں تو اسی تواڈے کو ڈرتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی جو ہے نا، مولانا عطاء الرحمان شہباز، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے 2008 میں مدرسے کا کام شروع کیا نا تو سنگ بنیاد رکھا، فقیر آدمی تھا، آپ یقین جانے فقیر آدمی تھا۔ وہ یوں بیان کیا، اسٹیج سے نیچے اترے، میں نے کہا جی میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ان کا اپنا انداز تھا، دونوں ہاتھ میرے سر پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ہور تیرے نال کوئی ہووے نہ ہووے، میں تیرے نال، میں تیرے۔ میں نے کہا بس مجھے آپ کی دعائیں چاہے۔ تو حضرت کا مزاج تھا، حضرت ادھر ہی مقتدی دالان جی تسی مینو لاندے ہو بھی میں اینو منہ کر لواں، تسی پچھوں اچھی آمین کہہ دیندے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایک دن کہا بھی ہوں کسی نے اچھی آمین یا تے لیا کے مینو بخا دیو تے یا کسی نے اچھی آمین تے گن رکھ لی کول۔ اللہ اکبر۔ جدو انہوں نے کہنا آمین تے حضرت نے سلام پھیرا تے گل سیدھی کر لی، فرمایا آ جاؤ ہوں جڑے نہیں منتے وہ سیدھے ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں، سنی سنائی۔ اب مکہ مدینہ کی طرف نہیں جانا، مکہ مدینہ کی طرف جاؤ گے تو پھر تم پچھتاؤ گے، پھر تم کیا کرو گے؟ پچھتاؤ گے، پھر تمہیں اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کے ہاں آمین اونچی جو ہے، اللہ اکبر، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا، ان کے امام نے بھی کہہ دیا بھی اینی اونچی نہ کہو بھی محسوس ہوگا بھی شور ہو رہا ہے۔ یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا، انہوں نے کہا آمین۔ اللہ کہتے ہیں جی اونچی آمین اس لیے کہتے ہیں فرشتوں کی آمین سے مل جائے، تو میں کہ ہالی کو تو نہیں ملتی، آپ آمین آستہ کہیں، فرشتے بھی سن رہے ہیں، وَلَضَّالِّينَ آپ نے بھی سنا، فرشتوں نے بھی سنا، انہوں نے بھی آمین کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، تو تے فرشتیاں جی کٹھی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
کہ اچھی کہہ کے کٹھی ہونی ہے؟ میں نے کہا میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، لاؤ ایسی حدیث مبارکہ جس میں جہرا لفظ موجود ہوں کہ آمین کے بعد فقولوا ولا الضالین فقولوا آمین، آگے جہر کے لفظ ہوں۔ میں نے کہا بھائیو کر لو کوشش کر کے دیکھ لو، لاؤ صحیح حدیث ہو، مرفوع حدیث ہو، لا کے مجھے پیش کر دو تاکہ میں بھی کما، میں بھی ثواب لوانا۔ یہ پٹھی گل نہیں بھی انجن دا منہ شور کوٹ تو ڈبیاں دا منہ فیصلہ باد نو، سبحان اللہ، میں کہ صدقے جاواں، ایویں گل نہیں بنتی میرے بھائیو۔ ولا الضالین تو مقتدی کیا کہے گا؟ آمین۔ مسئلہ میں قرات خلف الامام کا سمجھا رہا تھا، ایک حدیث پاک اور سنیے گا، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کے لیے امام ہو، امام کی قرات ہی مقتدی کی کیا ہوتی ہے؟ قرات ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث پاک پیش کی جاتی ہے نا، اللہ اکبر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں نے کہا بھائی جامع ترمذی، امام ترمذی کا نیچے قول بھی پڑھ لو جس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس نے کہا واحدۃ، یہ اس وقت ہے کہ جب بندہ اکیلا ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اکیلے نماز پڑھیں اس وقت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں اقتداء کی، مقتدی کی۔ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو تو میں نے کہا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو بھی سورۃ فاتحہ آتی نہیں۔ میرے محبوب نے نماز پڑھائی، سب کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی بول دیو۔ میں نے کہا جو کہتے نہیں ہوئی اللہ اکبر، وہ دیکھ لیں کن کی نماز پہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا نبیوں کی نماز پہ فتویٰ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو معراج کا یہاں تک کا حصہ ہے یہ قرآن کریم سے ثابت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت بیت المقدس کے ارد گرد جو اللہ کی نشانیاں تھی قدرت کی، وہ اپنے محبوب کو دکھانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں میرے محبوب نے کیا دیکھا؟ بہت کچھ دیکھا، ان میں سے چند ایک باتیں عرض کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا جو بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک میرے محبوب کی معراج کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ یہ قرآن کریم میں ہے اور قرآن قطعی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا میں نے پہلی چیز دیکھی کہ کچھ لوگ تخم ریزی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ادھر بیج بویا ادھر فصل تیار ہو گئی، انہوں نے فصل کاٹی، دوبارہ بیج بویا، پھر فصل تیار ہو گئی، پھر کاٹی، اللہ اکبر۔ جبرائیل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اللہ کے نبی جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے تھے، سبحان اللہ۔ صدقے کی یہ فضیلت ہے، ادھر بیچتے ہیں ادھر اللہ پاک پھل عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا تھوڑا سی میں آگے گیا تو میں نے ایک جماعت کو دیکھا، فرشتوں کے پاس بڑے بڑے پتھر ہیں، ان پتھروں کے ساتھ فرشتے ان کے سر کو کچل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ اپنی نمازوں میں کیا کرتے تھے؟ چھوڑتے نہیں تھے، سستی کرتے تھے، اللہ اکبر۔ تاخیر سے پڑھ لی، جماعت کے علاوہ پڑھ لی، جب وقت ملا اس وقت پڑھ لی، نہیں۔ چھوڑنے کا گناہ کتنا ہوگا جب تاخیر پہ اتنی زیادہ سزا مل رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک جماعت ہے جو پانی میں تیر رہی ہے اور پتھر ان کے حلق کے اندر جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے بڑے گھر ہوتے ہیں، اور ان میں سانپ بچھو جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جو دنیا میں سود کا مال کھایا کرتے تھے۔ اگر اب میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، آج میری قوم 50%، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں، شرح اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن 50% تک تو شرح پہنچ چکی ہے سود کی۔ اللہ معاف فرماؤ، سود والوں کا حال دیکھ لو، کوئی نہیں بچا سکتا۔ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اسی تو بڑے خوش ہیں، اسی تو مڑ مڑ کے گل کر دیں، تسی پتہ نہیں کر دیو کہ نہیں کر دے۔ بچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہوں کہتے ہیں بھی ایک پرندے نے اگ لائی ہے، کن نے اگ لائی ہے؟ پرندے نے۔ میں کیا وہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔
وہ کدی کدی لنگڑا مچھر بھی بھیج دینا ہے۔ ہاں وہ فرعونوں نے جو دماغ ٹھیک کرتا ہے نا، وہ کدی کدی لنگڑا مچھر بھی بھیج دینا ہے۔ کدھر گئے دیکھن سی مولویو تسی اس سپر پاور دے سامنے چٹکا ہی نہیں سہنا۔ میں کہ لے انہیں ساری سپر پاور دے سامنے چٹکا ہی نہیں سیا۔ اللہ اکبر، سپر پاور ہے اللہ۔ سب کہہ دو لا الہ، کوئی سپر پاور نہیں ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سپر پاور میرا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں بات کو سمیٹوں۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے دیکھا، اللہ اکبر، فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے سامنے دو ہنڈیاں ہیں، ایک ہنڈیا میں بہترین خوشبودار تازہ لذیذ گوشت ہے اور اس میں گندا سڑا بدبودار گوشت ہے۔ وہ اس خوشبودار اچھے گوشت کو چھوڑ کے اس گندے گوشت سے کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک دامن بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی زنا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی شرم گاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے اور وہ یوں چل رہے تھے کہ جیسے بیل اور اونٹ چلتے ہیں، اور انہیں کھانے کے لیے جہنم کے کانٹے دیے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مال کو بچا بچا کے سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے ایک لکڑی کو دیکھا، وہ جس کے قریب سے گزرتی نا اسے چیر کے رکھ دیتی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی جو دنیا میں چوری کیا کرتے تھے، جو دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ چوری کیا کرتے تھے۔ اور ایک عادت میرے بھائیوں میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، سب کے اندر ہے، بہت کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ جسے کیا کہتے ہیں؟ آپ پتہ کی کہنے ہیں؟ سچی گل تے کیتی ہے۔ غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جس بندے کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ بندہ وہ بات سن لے تو اسے برا لگے، اسے کیا لگے؟ یہ تو ہے غیبت۔ لیکن اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں، پھر تو بہتان ہے، پھر تو کیا ہے؟ پھر تو اس سے اوپر والا درجہ ہے نا۔ غیبت یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ ہے نا کہ معلومات کے لیے، کسی کے ظلم سے کسی کو بچانے کے لیے، کسی کے فساد اور شر سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے ہم دوسرے آدمی کو اطلاع کرتے ہیں یار اس بندے سے بچ جانا، یہ بندہ فراڈی ہے، یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ بندہ فلاں ہے، یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ، یہ بات علیحدہ ہے۔ ایک خواہ مخواہ چسکے کے لیے نہ کوئی بات اللہ اکبر، ایسے ہی بیٹھے جناب والا تبصرے کرتے رہنا۔ فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ غیبت کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو یہ معراج کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آئندہ نہیں، آئندہ جمعہ جو ہے، چونکہ آئندہ جمعہ میری تشکیل ہے، ہمارے جماعتی اجتماع ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، تو وہاں پہ نائی والا میں جمعے کے وقت میں انہوں نے بیان رکھا ہے، چونکہ جماعتی سلسلے جو ہیں ان کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، بڑوں کی ماننی پڑتی ہے، تو اس لیے میں بہت کم سفر کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مجھے لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں جمعے کے لیے، اتنا تنگ کرتے ہیں جمعے کے لیے، بار بار اتنے لوگ ناراض ہیں مجھ سے صرف اس لیے کہ جی ہم جمعہ مانگتے ہیں، یہ نخرے کرتا ہے۔ میں نے کہا جی میں نخرے نہیں کرتا، میں ایک جگہ مستقل جمعہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر تو کئی جذباتی ہوتے ہیں، وہ کہ تینوں تو لبدے کنے پیسے نے، اے دس پھر گل کیا جاتی ہے، تینوں تو پیسے کنے لبدے نے؟ میں نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہوا ہے۔ بندہ مستقل جمعہ نہ پڑھائے تو وہ بندہ آہستہ 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 مطالعے سے چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جو بندہ مستقل جمعہ پڑھائے، محنت کر کے وقت دے کے جمعہ پڑھائے، آپ چاہے وقت پہ آئے نہ آئے، آپ سنیں نہ سنیں، میں جو یاد کر کے آتا ہوں وہ میں تو سناتا ہوں نا، تو مجھے تو فائدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آئندہ جمعہ میری مجبوری ہے، چونکہ میں نے ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے، اس سے آئندہ جمعہ پھر اس سے آگے جو معراج کا سلسلہ شروع ہوگا وہ میں سناؤں گا۔ لیکن ایک بات سن لیں، 27 رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت، کوئی اجتماعی عبادت بھی، صلاۃ التسبیح بھی، کوئی اجتماع بھی جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اس لیے یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، یہ جو لوگوں نے 27 رجب کو لوگ جناب والا لائٹیں لگا دیتے ہیں، 27 رجب کو جناب خاص 27 رجب کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے پروگرام
اور پھر جناب اس میں کھانے پینے کا اہتمام، پھر صلاۃ التسبیح پیش آئے نا۔ ادھر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے محبوب کو تسلیاں دینے والی آپ کی بیوی، جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ میرے محبوب کے انسان ہے نا، بشر ہے نا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ اللہ اکبر بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، ذات کے حوالے سے بشر اور صفات کے حوالے سے نور ہے۔ اللہ نے کہا چلو ذرا محبوب کو سیر کروائی جائے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کو اللہ نے سیر کیسے کروائی؟ جبرائیل امین کو بھیجا، ام ہانی کے گھر میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ میں قربان جاؤں، معراج عروج سے ہے نا، میں نے شروع میں عرض کیا، اب آپ بعد میں آئے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ فرمایا اعزاز بھی ہے، اعجاز بھی ہے، معراج عروج سے بھی ہے۔ عروج کا معنی بلندی ہے۔ اب دیکھیے بلندیوں کا آغاز کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے جبریل کو یہ نہیں کہا کہ دروازے کے ذریعے جانا ہے، جبریل چھت کے ذریعے جانا ہے۔ کملی اللہ چھت کے ذریعے کیوں جانا ہے؟ فرمایا دروازے کے ذریعے جائے گا، تجھے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی، میرے محبوب کو اٹھ کے آنا پڑے گا، میرے محبوب تیرے لیے اٹھ کے آئیں، یہ میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے۔ ذرا چھت پہ جانا۔ اللہ چھت کیسے کھلے گی؟ فرمایا جانا تیرا کام ہے، کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ اللہ ہر کمزوری ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جبرائیل امین چھت پہ گئے، اللہ نے چھت کو کھولا، میرے محبوب کو جگایا، اٹھایا، حتیم میں لے کے آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حتیم میں آیا نا، میں وہاں پہ آ کے لیٹا تو پھر میری آنکھ لگ گئی، پھر مجھے جبریل نے اٹھایا، اٹھا کے پھر آب زمزم کے کنویں پہ لے کے گئے اور میرے محبوب کے سینے مبارک کو کھولا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میں قلب مبارک، دل مبارک کو باہر نکالا گیا، آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، ایک سونے کا اور جناب والا قیمتی موتیوں کا ایک تھال تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حکمتوں بصیرتوں کا بھرا ہوا تھال، وہ میرے محبوب میں نے سکون آئندہ کیا ہے؟ کنڈے پکانا بھی حرام، کنڈے کھانا بھی حرام ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔